پس اگر ان دونوں نے چاہا دودھ چھوڑانا ان تراض منہما راضی خوشی سے، راضی خوشی سے، جب بچہ خود دودھ چھوڑے یا کوئی وجہ پیش آ جائے تو اس کو کہتے ہیں فصال، فصیل، فصل. اور خدا نخواستہ جب ماں مر جائے اس لیے دودھ چھوٹ گیا تو بچہ ہوگا فاطم یا فتیم، اور اگر بچی ہوگی تو فاطمہ. بی بی فاطمہ کے نمبر پر حضرت خدیجہ وصال کر گئی، اس لیے نام پڑ گیا فاطمہ. بخاری میں ہے بئست الفاطمہ. پس اگر یہ دونوں چاہیں دودھ چھوڑانا راضی خوشی سے آپس میں، وتشاور باہم مشورے سے، فلا جناح علیہما کوئی وبال نہیں ہے ان دونوں پر. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تمہارا ارادہ ہوا أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ کہ کسی اور کا دودھ پلاؤ بچوں کو، فلا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب تم نے حوالے کیا جو تم مقرر کر چکے تھے دستور کے مطابق، جو حق ماں کا بنتا تھا وہ دے دیا. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وعلموا جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. یہاں ایک مسئلہ یاد رکھو جو بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ خاتون کے ذمے بچے کو دودھ پلانا نہیں ہے اور یہ ذمہ داری باپ کی ہے. یہ مسئلہ آدھا بیان ہو رہا ہے. طلاق کے بعد تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن طلاق کے بغیر خاتون اور مرد دونوں کی برابر ذمہ داری ہے. قرآن پاک والوالدات یرضعن، مائیں دودھ پلائے گی بچے کو. مشہور ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے کسی واعظ میں کہا کہ شکر کرو کہ یہ بیویاں تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، پرورش کرتی ہے، ورنہ یہ باپ کے ذمہ ہے، ماں کے ذمہ نہیں ہے. تو حضرت جب 1 سال بعد دوبارہ واعظ کرنا ہے، لوگوں نے کہا وہ جی ذرا احتیاط کریں مسئلے بیان کرنے میں. آپ نے ایسا مسئلہ بیان کیا، اب ذرا سی بات ہو جاتی ہے وہ بچہ دے دے رکھ میں نہیں پال سکتی ہے. حکیم الامت نے اس دن بیان کیا ہے. مولانا نے کہا بہت اچھا، واقعی حکیم الامت تھے. بیان فرماتے فرماتے جب خوب موج میں آئے، کہا بھائی گزشتہ سال میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ بچے کے دودھ کی ذمہ داری باپ کی ہے، ماں کی نہیں ہے. سنا ہے اس پر جگہ جگہ اچھا عمل شروع ہوا ہے، خوشی ہوئی. ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھو کہ بیوی کے علاج معالجے کا ذمہ دار بھی خاوند نہیں ہے، وہ اپنا علاج معالجہ اپنے حساب سے کرائے. اب جب وہ کہتی کہ دودھ کسی اور سے پلاؤ تو وہ کہتا ہے یہ بل پہلے ادا کرو جو آپ پر خرچ ہوا ہے. حکیم الامت ہے نا، صحیح مانو. وَلَنَا عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَرٌ فِقْهِيٌّ حيث أن الآية على الإطلاق تدل على أن الوالدات هي ترضعن أولادهن، وأما المسألة المعروفة كما بينها حكيم الأمة إذا كان الفصل أي الطلاق بينهما، وأما قبل فكما على الوالد أشد منه على الوالدة. تفکروا یا عباد اللہ. طلاق، نکاح اور رضاعت کے بعد ساری زندگی زندہ رہو گے، مرو گے نہیں کیا؟ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور چھوڑ دیتے بیویوں کو، یتربصن وہ انتظار کرے گی، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے بارے میں، 4 اشہر و 10 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن. دنوں کا حساب کرنا پڑے گا، 130 دن بنتے ہیں. دنوں کا حساب کرنا پڑے گا. خاوند مر گیا اور بیوی رہ گئی
آئی سمجھ. اور یہ بھی علاقوں کا فرق ہے. جیسے سرحد میں پہلے عورت مرتی ہے پھر مرد مرتا ہے. استاد مولانا لطف اللہ کی اہلیہ پہلے فوت ہوئی، مولانا عبد الحنان صاحب کی گھر والی پہلے فوت ہوئی، مفتی محمود صاحب کی ایک اہلیہ بڑی والی زندگی میں فوت ہوئی، اور حضرت مولانا عبدالحق کوڑا خٹک کی اہلیہ پہلے فوت ہو گئی. تو اس سے پتہ چلا. اور یہاں کراچی میں عورتیں 100 سال تک جیتی کیونکہ یہ زوراور خاوندوں کو پہلے روانہ کر دیتی ہے. جس پر پریشر زیادہ ہوگا وہ پہلے جائے گا، سیدھی بات ہے. باقی آجال اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ دیتے ہیں عورتوں کو، انتظار کرے گی اپنے بارے میں 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن کے اندر پتہ چلا کہ خاتون حاملہ ہے تو پھر سورۃ تحریم طلاق میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. پھر بچے کی ولادت تک عدت گزارے گی. اور اگر بچہ پیدا ہو گیا اور خاوند تختے پر نہلایا جا رہا ہے، اس سے فارغ ہو کر کے وہ نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ نفاس مانع نکاح نہیں ہے. نفاس اور حیض دونوں مانع نکاح نہیں ہے، البتہ مانع قربان ہے، وَهُوَ شَيْءٌ آخر، وہ ایک علیحدہ بات ہے. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، بس جس وقت پہنچ جائے اپنی عدتوں کو، 4 مہینے 10 دن ہو گئے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی وبال نہیں ہے تم پر، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ جو کر گزرے اپنے بارے میں دستور کے مطابق. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کوئی اعتراض نہیں تم پر وہ جو تم نے تعریض کی عورتوں کے نکاح کے پیشکش میں سے. خطبہ، عورت کو پیغام نکاح دینا، تعریض کی آپ نے. او اکننتم فی انفسکم، یا چھپا کے رکھا اپنے دلوں میں. بات سنو، جو عورت عدت گزارتی ہے اور ابھی تک اس کی عدت پوری نہیں ہے، اس دوران اس کے ساتھ کھل کر تو بات نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے ساتھ نکاح کریں. دل میں رکھ لیں، جب عدت سے نکل جائے پھر آپ بہت سارے پھل فروٹ، کبھی پستے بادام، کبھی کپڑے، کبھی یہ وہ، دوستی یاری لگانی پڑتی ہے، تب کام بنتا ہے. ایسا نہیں کہ پہنچا کو نہ بتار سکے، کچھ نہ کچھ آپ کو محنت مشقت. ادائے محبت ہی المحبہ، محبت کی ادائیگی سے محبت پیدا ہوتی ہے. ایسا اللہ فرمایا کہ تعریف کر سکتے ہو. تعریف اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انتظام کر لے گا، یا آپ کہیں کہ یار میرا بھی آج کل ارادہ ہے کوئی اچھی عورت مل جائے تو میں اس کے ساتھ نکاح کروں. اس طرح دور دور کی باتیں کر لے، اس کو تعریف کہتے ہیں. لیکن براہ راست اس کو عدت کے اندر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ مرحوم کے ناموس کی بے حرمتی ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن، پتہ ہے اللہ کو یقیناً تم ذکر کرو گے ان سے. اور مولانا فضل الرحمان نے ایک دفعہ احرام عمرے کے لیے جا رہے تھے اور اچانک ضیاء الحق نے پابندی لگائی. تو یہاں ایک سیاسی عورت تھی، اب مر گئی ہے، اس سے ملنے چلا گیا احرام میں. تو ایک مولوی نے ایک اخبار میں فتویٰ لکھا کہ حالت احرام میں عورت سے نہیں مل سکتا. میں نے کہا وہ کوئی ملے تھوڑی ہے، ملاقات کی ہے خالی. میں نے کہا کہ جنایات میں سے تو یہ نہیں ہے، حج اور عمرے کی جنایات میں یہ بات نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. اور ایک اور سیاسی لیڈر نے کہا کہ عمرے کی شان کے لائق نہیں ہے. میں نے کہا خود تو غن و بھٹو کے ساتھ روزانہ بیٹھے رہتے ہو اور ان کے بچوں کو بسکٹ اور ٹافیاں دیتے ہو،
اور یہ قاعدہ ہے کہ جب بیوہ کو راضی کرنا ہو تو اس کے بچوں کو ہنسایا کرو، یہ دستور ہے، اس سے بیوہ تیار ہو جاتی ہے نکاح کے لیے۔ دوسروں کے لیے بڑے شیر ببر ہوتے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں جانتے ہیں۔ اور وہ عورت جو سیاسی لیڈر تھی، وہ عورت کہاں رہی تھی؟ وہ تو کئی مردوں سے آگے ہو گئی تھی، وہ تو عورت رہی نہیں تھی، پھر وہ عورتیں ہوتی نہیں۔ عورت تو اس وقت تک ہوتی ہے جب گھر میں ہوتی ہے، جب عورت باہر آ جاتی ہے پھر وہ عورت نہیں ہوتی۔ پختوں کے غیت نرخزے ہوئی نرخزے ہو۔ علم اللہ، اللہ جانتے ہیں، بے شک تم بتاؤ گے ان عورتوں کو، وَلَكِنْ لَا تُوَعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن ان سے وعدے بھی نہ کرو چوری چپ کے، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مگر بات کرو بات سلیقے کی۔ وہی معتدہ ہے، عدت گزار رہی ہے، تم نکاح میں پڑ گئے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور ارادہ نہ کرنا نکاح کرنے کا، عقدۃ النکاح، نکاح باندھنے کا، یعنی نکاح کرنے کا۔ پختوں کے وہی او ارادے مکوئی د نکاح تڑلو، عقدۃ النکاح د نکاح تڑلو۔ حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ پہنچ جائیں مدت اپنے انتہا کو، یعنی عدت پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، بے شک اللہ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ فاحذروہ، بس اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ یہ مسئلہ بہت اہم تھا، کیونکہ ایک مرحوم شخص کی عزت و ناموس کا تھا، اس لیے قرآن پاک نے اس میں تفصیل کر لی۔ واقعہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ انتقال کر گئے تھے، تو مولانا اشرف علی صاحب نے ان کی اہلیہ کو خط لکھا کہ ہمارے حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، ہم خدام موجود ہیں اور ہم اپنے حضرت کی عزت و ناموس کا خیال رکھیں۔ دیکھیں بڑے گھرانوں کی کیا عورتیں ہوتی ہے۔ عدت گزرنے کے بعد حاجی صاحب کی اہلیہ نے جواب لکھا کہ آپ کا خط حالت عدت میں ملا تھا، مگر میں اجنبیوں کے خطوط عدت میں پڑھنے کو برا سمجھتی ہوں۔ مولانا اشرف علی صاحب چونک گئے، فرمایا یہ مسئلہ حضرت کی اہلیہ سے پتہ چلا کہ اجنبیوں کے لکھت پڑھت سے بھی آدمی بچے۔